بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئی ایم تاج محمد جان، آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز۔ آج کی اہم خبریں اور ان پر میرا تجزیہ۔ سب سے پہلے خبروں کا خلاصہ۔ انوار الحق کاکڑ پرائم منسٹر، نگران پرائم منسٹر، ظاہر ہے ابھی حکومت نہیں آئے گی تو وہ اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ان کو اس کے بعد ایک اہم ترین ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ وہ کون سی ذمہ داری ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر 2 خواتین ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں۔ پنجاب میں پہلی دفعہ یہ نیا تجربہ کیا جا رہا ہے کہ ایک کی بجائے 2 خواتین مل کر چیف منسٹرشپ چلائیں گی۔ مریم نواز چیف منسٹر ہوں گی، ان کے ساتھ مریم اورنگزیب۔ یہ کیا معاملہ ہے اور مریم اورنگزیب کو ان کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے، کس نے جوڑا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر ہمارے پاس ایک اور موضوع ہے، آپ نے سنا ہوگا ملکوک کے ساتھ سائمہ اس نے گانا گایا تھا، نمی کرولا ہولی ہولی تو گیر لا میا۔ تو ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ نئی حکومت جو ہے اس کو ہولی ہولی گیر سے مراد کہ اس میں منسٹریز جو ہیں پہلے 3 مہینے کابینہ کی جو حجم ہے وہ 8 سے 10 تک ہوگا، اس کے بعد ہولی ہولی پھر اس میں مزید منسٹر شامل کیے جائیں گے۔ اس میں جو نا کون شامل ہوگا یہ ہمارا موضوع ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ پھر پنجاب میں بیوروکریسی کی بڑے پیمانے پر اتھل پتھل، یعنی اس کی اکھاڑ پچھاڑ، یہ بھی پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مہان پرفارمنس سے داغ دھونے کی کوشش، یہ کریں گی مریم نواز، اس پر بات کریں گے۔ پھر حمزہ شہباز جو ہیں وہ کچھ پریشان ہیں اور پنجاب کی جو انہوں نے سیٹ جو ہے نا وہ چھوڑ کے وہ اپنے والد صاحب جو ان کے پرائم منسٹرشپ ان کے پاس ہوگی مرکز میں، والد صاحب کی چھتر چھاؤں میں مرکز میں کوئی کردار ادا کریں گے، کیا کردار ادا کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارا یہ جو چینل ہے بی واچ، اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، سچ کی آواز ہے ہماری اس آواز میں آپ بھی اپنی آواز ملائیں تاکہ ہمارا یہ سچ جو ہے نا وہ تقویت پکڑ سکے۔ خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے جو خبر ہے وہ انوار الحق کاکڑ، نگران پرائم منسٹر، انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا، تمام لوگ ان سے خوش ہیں۔ اور ظاہر ہے جب یہ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کا حلف اٹھائیں گے تو ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے جانا ہوگا، لیکن انہیں ایک اہم ترین ذمہ داری جو نا سونپی جائے گی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ انہیں سینٹ میں چیئرمین شپ دی جائے گی۔ اس کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس میں آصف علی زرداری صاحب، جیسا ہم سن رہے تھے پچھلے 1-2 ویلاگز میں ہم نے بھی ذکر کیا تھا، اور باقی جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ چیئرمین شپ جو ہے سینٹ کی وہ آصف علی زرداری مانگ رہے ہیں، ان کا بندہ ہوگا۔ لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے، اتھینٹک خبر ہے کہ انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ تو یہ چیئرمین شپ جو ہے ان کو دی جائے گی کاکڑ صاحب کو، اور یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو ہماری خبر تھی، 2 خواتین ایک مرد کے برابر 2 in 1۔ پنجاب میں چیف منسٹرشپ جو ہے وہ ظاہر مریم نواز کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں تھا۔ یہ فرسٹ ٹائم جو ہے نا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کچھ نروس ہیں، اس لیے میاں نواز شریف صاحب نے خاص طور پہ میاں نواز شریف کی ہدایت پر مریم اورنگزیب جو ہیں ان کو مرکز سے تبدیل کر کے پنجاب میں جو ہے نا بھیجا گیا ہے۔ ان کو ہدایت ہے کہ وہ مریم نواز کو اسسٹ کریں۔ یوں جو ہے نا ہم پہلی دفعہ دیکھیں گے کہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ جو ہے نا وہ 2 خواتین مل کر چلا لیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ چیف منسٹرشپ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہے، اور نہ صرف ایک خاتون بلکہ 2 مریم مل کے یہ چیف منسٹرشپ چلائیں گی۔ اب اس میں جو ہے نا مختلف جو اس کے پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ان پر داغ لگے ہیں جو بھی ہیں بیڈ پرفارمنس کے، پی ڈی ایم کی حکومت کے جب تھی ان کی، اس کے دوران جو انہوں نے پرفارم کیا، پھر الیکشن کے حوالے سے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، عوام میں ایک جو نا پرسیپشن بنا ہوا ہے اس کو، یہ جتنے بھی داغ ہیں ان داغوں کو دھونے کے لیے مہان پرفارمنس جو ہے نا اس کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں مریم نواز اور ان کے ساتھ مریم اورنگزیب، اور یہ اپنی ٹیم کا انتخاب کریں گے۔ اس میں پھر جو ہے نا 2 گروپ ہیں، ایک گروپ جو ہے نا پنجاب اسمبلی کے اراکین جو ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان میں ایک گروپ جو ہے وہ ظاہر ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے، ان کا ایک پروردہ کہہ لیں،
گروپ ہے اور ایک گروپ جو ہے نا وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے. اب ظاہر ہے حمزہ شہباز جب پنجاب سے نکل کے چلے جائیں گے وہاں پہ مرکز میں اپنے والد صاحب کی چھتر چھاؤں میں, تو پنجاب میں پھر جو ہے نا یہ خالی ہو جائے گا. لیکن ایم پی اے جتنے بھی ہیں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے, وہ ڈھکے چھپے جو نا بات کر رہے ہیں, نجی محفلوں میں بات کر رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب جو ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے کافی مشکلات ہوں گی, ہمیں ڈائریکٹ جو ہے رسائی نہیں ہوگی چیف منسٹر مریم نواز تک, اور ہم انہیں اپنے اپنے علاقوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان سے براہ راست جو ہے نا آگاہ نہیں کر پائیں گے. تو ایک تو وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. پھر دوسری جانب جو بیوروکریسی ہے اس میں بھی ایک بڑی ہلچل سی مچی ہوئی ہے کہ جو نا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ پورے پنجاب میں بڑے پیمانے پر جو نا اکھاڑ پچھاڑ ہوگی, اتھل پتھل ہوگی. اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس بڑے پیمانے پر بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ ادھر سے اتار کے ادھر سے اتار کے ادھر, یا نئے جو لوگ ہیں ان کو نئی جگہ پر بھیجا جائے گا. تو یہ ساری صورتحال ہوگی پنجاب کی. لیکن یہاں پہ پنجاب میں وہ کوشش کریں گے کہ جس طرح شہباز سپیڈ مشہور ہوئی تھی, مریم نواز جو ہے نا ان کا اپنے قریبی ساتھی جو مریم اورنگزیب ہیں ان سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی جو ان کی گفتگو ہوئی ہے, جو بریفنگ ہوئی ہے چیف سیکرٹری پنجاب سے, آئی جی پنجاب سے, دیگر محکموں کے جو سیکرٹری صاحبان ہیں ان سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ جب میں چیف منسٹرشپ کا حلف اٹھا لوں گی اس کے بعد میرے چچا جان جو مشہور تھے شہباز سپیڈ کے نام سے, نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی, مجھے اس سے دگنی سپیڈ میں کام کرنا ہے, میں نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی داغ ہیں ان کی نیک نامی پہ, اچھائی پہ لگے ہوئے, ان سب داغوں کو ہم نے مٹانا ہے. کیسے؟ مہان پرفارمنس سے. تو یہ پرفارمنس جو ہے نا آپ نے ظاہر ہے بیوروکریسی ہوگی ساتھ, اور ان کے جو ٹیم ممبران ہیں ان کے بغیر ایسی پرفارمنس دینا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے جو نا وہ سب لوگ مل کے چلیں گے, انہوں نے سب کو بتا دیا ہے. اچھا جی, دوسری خبر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نمی کرولا کی بات ہوئی تھی. اب یہ نئی گورنمنٹ جو ہے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے جو 3 سے 4 مہینے ہیں, ان 4 مہینوں کے دوران ان کی کابینہ جو ہے اس کا حجم 8 سے 10 منسٹرز جو نا محدود ہوگا. اس کے بعد پھر ہولی ہولی آہستہ آہستہ وہ اپنی اس کابینہ کو ایکسپینڈ کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے, اتنی دیر سے کابینہ کو ایکسپینڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پہ 3 یا 4 مہینے کے بعد وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے نا منسٹرز جو ہے وہ اپنی کابینہ میں شامل کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی خاص طور پہ نظر ہے وزارت خارجہ اور فائنانس منسٹری پر. پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا جی کہ ہم جو ہے نا یہ حکومتی عہدے نہیں لیں گے, ہم سارے آئینی عہدے لیں گے. لیکن وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے وہی ہوں گے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ایاز صادق, یہ پہلے بھی رہ چکے ہیں. البتہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا, اور یہ ارینجمنٹ جو نا یہ پھر اس طرح چلے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو حمزہ شہباز کے حوالے سے, یہ تو خیر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ پنجاب میں نہیں ہوں گے. ظاہر ہے وہ ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑے ہیں اور قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑے ہیں. پنجاب کی سیٹ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے, اور وہ اپنے والد صاحب جو ہے میاں شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے, ان کی چھتر چھاؤں میں آ کے وفاق میں کام کریں گے. اب ان کو کون سی منسٹری دی جاتی ہے یا کیا ان کو وہاں پہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے, یہ ابھی طے ہونا باقی ہے. اچھا, ایک جو پہلی خبر تھی وہ انوار اللہ کاکڑ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ ان کو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. یہ آپ پورا جو نا اس پر میری جو گفتگو ہے وہ سن چکے ہیں. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے سیٹ جیتی تھی, کمبر شہداد کوٹ ہے یہاں پہ این اے حلقہ این اے 196, یہ سیٹ وہ چھوڑ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک سے زیادہ سیٹوں پر جیتے تھے, تو یہ والی سیٹ وہ چھوڑ رہے ہیں. اب اس سیٹ پر جو ہے ان کی ہمشیرہ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب کی جو بیٹی ہیں آصفہ بھٹو زرداری, ان کو الیکشن لڑوایا جائے گا اور ان کو کامیاب کروا کے اسمبلی میں لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بڑی اہم خبر اس وقت جو ہمارے صدر مملکت ہیں, یہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو سپریم کمانڈر ہیں افواج کے
وہ بھی صدر ہی ہوتا ہے. تو اب چونکہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن بھی ہو جانے ہیں اور اس کے بعد پھر کرسی صدارت کا فیصلہ ہونا ہے. ظاہر ہے اس پر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کا آپ پہلے سے نام سن رہے ہیں, انہوں نے پھر وہ کرسی سنبھالنی ہے, اور عارف علوی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں یہ پھر اس کرسی سے اتر جائیں گے. شنید یہ ہے کہ انہوں نے کراچی میں اپنا جو کوئی کاروبار ہے ڈینٹل کلینک ہے جو بھی ہے اس کی رینوویشن اور اس کی جو ہے نا کچھ صفائی ستھرائی شروع کروا دی ہے. تو یہاں سے اپنی کرسی صدارت سے اترنے کے بعد سیدھے وہ کراچی چلے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان کی جو امیدیں ہیں, جو انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں صدر عارف علوی سے, انہوں نے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا. آئین اور قانون جو ان کو کردار دیتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں ان کی وہ قدر باقی نہیں بچی, اور خاص طور پہ عمران خان کے دل سے وہ اتر چکے ہیں. یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع جو ہیں کہ اب اس کے بعد صدر عارف علوی جو ہیں ان کا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی کردار نہیں ہوگا, کوئی رول نہیں ہوگا. اچھا جی, کل میں نثار چودھری صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا, اس میں ہم نے پتنگ بازی کے حوالے سے کچھ جو نا معروضات بتائی تھیں, عرض کی تھیں کہ یہ خونی کھیل ہے اور اس کو جو ہے نا بند ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جہاں پہ پتنگیں اور ڈوریں تیار ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہے نا چھاپے مارنے چاہیے انتظامیہ کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, تاکہ یہ مینوفیکچرنگ نہ ہو سکے. کیونکہ بیسک جو ہے نا یہی چیز ہوتی ہے. یہاں سے پھر جو ہے نا یہ پتنگیں ڈوریں آگے جو ریٹیلر ہوتے ہیں وہاں جاتی ہے, وہاں سے پھر لوگ خرید کے جو ہے نا ان کو استعمال کرتے ہیں, اڑاتے ہیں. تو کل رات کو پھر بسنت منائی گئی ہے, اس میں گن گرج فائرنگ بھی تھی, اور ڈور جو ہے اس کے پھرنے سے اور مختلف جو حادثات اس پتنگ بازی کی وجہ سے ہوئے ہیں ان میں ایک تو جان چلی گئی, اور پھر 37 افراد جو ہیں وہ بری طرح زخمی ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, جو ان رپورٹڈ ہیں زخمی ہوئے ہیں, یا کہیں کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں ناقابل قابل افسوس واقعات ہوئے ہیں, ان کا ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے. لیکن جو ریکارڈ پہ آ چکی ہے بات, وہ 37 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی مختلف ہاسپٹل جو ہیں وہاں پہ لائے گئے ہیں. تو یہ دیکھ لیں اس کا ایک نتیجہ جو ہے کہ آپ اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے اس پر جو ہے نا آپ کوئی قدغن نہیں لگاتے, کوئی پابندی نہیں لگاتے, تو اس کے نتیجے میں پھر یہ آپ اس طرح جو یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے نا لوگ زخمی ہوئے ہیں اور یہ نتائج سامنے آئے ہیں, تو اس طرح کے نتائج آتے رہیں گے. تو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں, ان پر میرا تبصرہ. میں آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.